حنفی مسلک والوں کا خیال ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اندھیرے میں نہ ہو، کچھ روشنی میں ہو، اور وہ بھی تو ایک حدیث ہے نا جی، حضور نے فرمایا تھا کہ نماز فجر جو ہے اس وقت پڑھو جب روشنی ہو۔ ایک دوسرے سے بغض رکھو، ایک دوسرے کا احترام کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ حنفی اپنی طرف سے الحمدللہ کوئی نہ مسئلہ کرتا ہے نہ عمل کرتا ہے حضور کی حدیث۔ باقی بات یہ ہوتی ہے کہ مثلا دو حدیثیں، اول وقت بھی ہے نماز کا، آخر وقت بھی ہے۔ بعض علماء اول وقت کو ترجیح دیتی ہے، بعض آخر۔ عمل تو دونوں حضور کے فرمان میں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بھائی عقیقے میں دو ہوتے ہیں، اور اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 7 ہوتے ہیں، اس میں آپ 2 حصے رکھ سکتے ہیں۔ یس، اسلام میں ٹائی پہننا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی علامت ہے سلیب کی۔ فارم میں ٹائی لازمی ہے، بھی آپ کے یہاں تو ہر وہ چیز لازمی ہے جو کافروں کی ہو۔ ٹائی بھی لازمی ہے، نکر بھی لازمی ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا بھاگنا بھی لازمی ہے۔ تو آپ کو تو انہیں پورا انگریز بنانا ہے، یہ الگ بات ہے اپنا بننا ہے۔ پیٹ خراب۔ کہتے جی کہ جس وقت 4 شادیوں والی آیت نازل ہوئی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو حضور نے حکم دیا کہ جن کے پاس 4 سے زائد ہیں وہ طلاق دے دیں۔ لیکن حضور کی اپنی 9 بیویاں تھیں، تو حضور کا مقابلہ آپ کریں گے یا صحابہ کر سکتے؟ ان کو تو اللہ نے خصوصی اجازت دی، کیونکہ پوری دنیا میں دین پہنچانا تھا۔ تو جب 9 گھرانے سے لوگ آئیں گے تو 9 قبائل میں دین جائے گا۔ جو ہے شادی شدہ ہوئے بے قدری کے ساتھ بھاگ گئی، بغیر نکاح کے ایک ساتھ گھر رہتے تھے، اس دوران اللہ سے بلو کا کیس دائر کر دیا، بلو حاصل کر دیا، کوئی خود نہیں ہوتا ہے۔ بلو ایسا بلو ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بھاگ دیا پھر جا کے بلو کرے۔ بلو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی عورت تنگ ہو اپنے خاوند سے، وہ اس کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اور پھر عدالت اس کے خاوند کو بلائے باقاعدہ اور اس سے باقاعدہ طلاق لے اور خود لگوائے۔ نماز والا درود جو ہے اس کو مختصر کر کے پڑھنے میں، مختصر درود جو حضور نے پڑھا ہے وہ پڑھنا ہوگا، مختصر کر کے آنا۔ پہلے وہ کتنا لمبا ہے کہ گھنٹے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کون سا لمبا درود ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بعض شیعہ جو ہے نا وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا درود بڑا مختصر ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بس۔ وبارک وسلم نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن میں دونوں حکم ہیں، صلو علیہ وسلم۔ بتا دینا چاہ یہ پوری ریکارڈ کرنی ہے۔ میری شوہر بہت خدا خوف ہے، لیکن سگریٹ نہیں چھوڑ۔ اچھا خدا خوف ہے کہ سگریٹ پیتا ہے؟ بہت چھوٹے بدبو اچھی نہیں ہوتی منہ میں۔ جمعہ کے روز نماز میں حنفی مسلک میں پہلے بھی 4 سنتیں ہیں اور بعد میں بھی 4 سنتیں ہیں۔ جہری نماز ہم پڑھ رہے ہیں، آخری تشہد میں جب التحیات پڑھیں گے، آپ بالکل پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے۔ سال پہلے میں نے 2 ایکڑ زمین خریدی تھی کہ میں فروخت کر کے نفع کماؤں گا، لیکن اب میری نیت تبدیل ہو گئی، زمین فروخت کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی باقاعدہ ہر سال۔ بیچ میں
ایک بیٹا اپنے والد سے ناراض ہوا، غصے میں آ کر اپنے والد کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں اپنے والد کے گھر میں 5 منٹ کے لیے بھی نہیں ٹھہروں گا اور نہ رہوں گا، نہ قدم رکھوں گا۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ بھائی اگر ویسا کرے گا تو 3 طلاق ہوگی نا، لیکن اگر وہ اپنی بات پوری نہ کرے تو طلاق نہیں ہوگی۔ ایسے کیسے لوگ ہیں اپنے ماں باپ سے جھگڑتے ہیں، طلاق کی بھی ضرورت ہے۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد جتنے دن حیض رہے اتنے دن کی نمازیں قضا کرنی ہے۔ نمازیں قضا کرنی نہیں ہوتی، روزہ قضا کرنا ہوتا۔ نمازیں قضا ہی نہیں کرنی ہے، اس سے کرے اور اللہ نے معافی کی ہے۔ 10 دن کا حیض ہو سکتا ہے، 10 دن کی 50 نمازیں ہو جائیں گی تو کہاں ہی پڑیں گی؟ روزہ تو سامنے آئیں گے رہے آپ۔ شوہر کے مرنے کے بعد عدت اسی گھر میں گزارے جا رہے ہیں۔ خرچہ خاوند کے ذمہ ہوگا جب تک عدت کا وقت نہ گزرے۔ شادی کرنے کے بعد جو لوگ دوسرے ملک میں کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ اپنی بیوی سے کتنی دیر دور رہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ ہم زیارت کے لیے جا رہے تھے لیکن ہمیں گاڑی والے نے یہ نہیں بتایا کہ ہم مسجد جیرانہ جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم مسجد جیرانہ گئے، پھر واپسی پر ہم نے رومال کو احرام کی طرح باپ کے اوپر رکھا دیا، ٹھیک ہو نہ کرتے تب بھی کوئی جیرانہ میقات تو ہے نہیں۔ میری تائی اماں اور میری کزن جو چل نہیں سکتی بیچاری موجود ہے، ہاں ان کے لیے عمر ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے محمد احمد فیاض، تو اللہ اس کو صحت طاقت عطا فرمائے۔ میری 2 دینی ضروریات ہیں اور ایک میرا بچہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے اور آپ کی دینی ضروریات عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں ہم نے دھوپ والی اینک لگا لی، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا عمرہ ہو یا پہلا ہو یا تیسرا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اس کو لازماً میقات والی جگہ جانا ہوگا۔ قرض کی وصولی کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، پھر تو لوگ دیتے ہیں۔ آپ مجھے میرا وصول کر دیں، میں آپ کو آپ کا وصول کر دوں۔ بہرحال یہی ہے کہ دعا مانگے، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا کرے کہ وہ ہمارا حق دے دیں۔ عمرے پر جو لوگ آئے ہیں یا حج پہ آئے ہیں، مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پوری، میرا بھائی 40 نمازیں پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ افضل ہے کہ موقع ملے تو 40 نمازیں پوری کرو، اور میں ایک نماز پڑھ کے بھی چلی جاؤں۔ نہیں پتا تھا مجھے۔ اللہ ہماری جائز تو بتائے فرمائے۔ میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تو نصیب کرے۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ میرا بھائی بیٹے کا نام ہادی ہے، ہم نے دین پر شریف والے شیخ کی نسبت سے ان کا نام تھا نا عبدالہادی، اللہ پاک اس کو اس کا تابع بنائے، صالح بنائے۔ والد صاحب کی صحت کے لیے اللہ ہر بیمار کو اپنا شفا عطا فرمائے۔ جلال پور میں علماء کی سرپرستی میں ماہانہ درس قرآن کا آغاز کیا گیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اس وقت تک 17 مسجدوں میں یہ کام شروع ہو گیا، اللہ کے سارے پاکستانی مسجدوں میں ہو گیا۔ میں
والے بھائی نہیں آ سکے ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے بیمار ہیں اللہ شفا. ہم نے احرام پہن کے عمرہ کیا, عمرہ کر کے کھول دیا, غسل کر دیا, تو اب وہی احرام پہن کے دوبارہ ہم کر سکتے ہیں. نظر نیچے رکھے, نماز کی حالت میں بھی کعبے کو نہ دیکھیں, نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں. میں نے پاکستان سے آیا ہوں, میری نیت ہے 2 مہینے رہنے کی, بس اب آپ مسافر نہیں گئے, نماز پوری پڑھیں. ہم نے عمرہ کیا ہے, گنج نہیں کرایا, ٹک لگائے. اگر ٹک سارے سر پہ لگائے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ دم پڑ گئی. لاٹھی پکڑنا بالکل جائز ہے, سنت ہے. میرا بیٹا تھا 11 مہینے کا, فوت ہو گیا. اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. انڈیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں, اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. کم عمر بچے جو ہیں ان کے لیے نفل پڑھنا ضروری نہیں عمرے میں, اور نہ بوسہ دینا ضروری ہے. شاہد مجید نے سرگوجے سے سلام کہا ہے, وعلیہ السلام. جو عورتیں پاکستان سے بغیر محرم کے آتی ہیں اور یا پھر جو ایجنٹ ہے وہ کسی کے ساتھ اس کو محرم بنا, ان کا عمرہ نہیں ہوتا. اور بعد میں برکت کے لیے استغفار کرنا, زمزم کے پانی میں اور پانی ملا دیں, اور ملا دیں لیکن سب کو زمزم تو نہ کہیں, زمزم زمزم ہے, اور نہ ملائیں, تھوڑا تھوڑا دیں. آپ اپنے خاوند کی طرف سے مشکل میں ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو, اور اس کے بعد اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود, یا لطیف ہو یا ودود, یا لطیف ہو یا ودود. ایک تسبیح پڑھ کے اس کو دم کیا کرو کہ اللہ اتنی ہے. حرم کے باہر بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کھانا تقسیم کرتے ہیں. اگر آپ غریب ہیں, مستحق ہیں, تو کھا لیا کریں, نہیں ہے تو نہ دیا کریں. تعویذ پہننا جو ہے اس کے بجائے پڑھ کے دم کرنا زیادہ بہتر ہے. وہ ایک پیر تھا ہمارے علاقے کا, اب تو مدت ہو گئی, نہیں آیا ہے. وہ ایک دن آیا تو مجھے کہا گیا, مولوی صاحب دیکھیے ہماری کرامت. میں نے کہا کیا کرامت ہے؟ میں نے کہا تم طویل سے لڑتے تھے, اب تو ہم نے بھی کبھی طویل ڈالے ہوئے ہیں, ہم سب لوگوں نے طویل ڈالے ہوئے ہیں. یہاں دیکھیں ہماری کرامت لگ گئی ہے کہ نہیں لگ گئی. عمرے کے بعد اپنے بال مشین سے کاٹ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی دل میں سوچے تو طلاق ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی. سوٹ پہن کر حالت کے احرام میں ہوٹل سے مسجد حرام آ گیا, کوئی بات نہیں. میں انڈیا سے ہوں, میری بیٹی حمل سے ہے, عقیدی حمل سے ہے. اللہ پاک جو بھی خیر ہو تمہارے لیے وہ اولاد عطا فرمائے. اگر حنفی مسلک میں مسجد الحرام میں دوسری جماعت کرنی ہو تو اس جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ کریں.
کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ راستے میں نماز پڑھتے ہیں، راستہ بھی روکنا چاہیے ورنہ گناہ ہوگا۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ایسا اللہ آسان کر دے۔ کسی کو جنات کا اثر ہے تو وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے اور نہ کر سکے تو سنا کرے تو انشاءاللہ جلدی وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ اگر ہم نے عمرہ نہ کرنا ہو ویسے رام پان کے طواف کیے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم کرے، اللہ شریعت میں میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ بولو، لیکن چونکہ مجبوریاں ہیں، لوگوں نے جانا ہے، ٹائم نہیں ہے، طواف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر عورت عمرے پہ آئے تو چوٹ لگ جائے، چوٹ لگتے ہم نے کوئی حال نہیں ہوتا، اس کو چوٹ لگے اس کو دوبارہ بھی کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی العالمین انک حمید مجید یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اللہم انا نسألک من الخیر کلہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ أنت المستعان وعليك البلاغ أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کی دعائیں منظور فرما، یا اللہ پاکستان پر ہر قسم کے شیطانی حملوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین حرمین شریفین کی محبت نصیب فرما، حضور پاک کی محبت نصیب فرما، صحابہ کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه